نصف صدی قبل افغانستان میں فن کا ایک ایسا دور شروع ہوا جس نے نہ صرف سٹیج کو روشن کیا بلکہ معاشرے کے گہرے اندھیروں میں روشنی کی کرن بھی بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کچھ باہمت خواتین نے تھیٹر کو اپنا ہتھیار بنایا اور معاشرتی تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ حبیبہ اصغر انہی خواتین میں ایک باوقار نام ہے۔ حبیبہ اصغر افغانستان کے تھیٹر اور ریڈیو کی وہ پہلی خاتون فنکاروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے نہ صرف ناظرین کو متاثر کیا بلکہ خواتین کے لیے ایک نئی راہ بھی ہموار کی۔ کابل کے تھیٹر میں وہ پہلی بار بغیر حجاب کے 1936 میں سٹیج پر آئیں۔ یہ اس وقت کا ایک انقلابی قدم تھا۔ انہوں نے 1930 کی دہائی کے وسط سے 1960 تک 400 سے زائد تھیٹر اور ریڈیو ڈراموں میں کام کیا۔ ان کی آواز کابل ریڈیو کے سامعین کے لیے پہچان بن چکی تھی۔ انہوں نے فلم طلبگار میں بھی اداکاری کی جو بہت مقبول ہوئی۔ آج وہ آسٹریلیا میں مقیم اور عمر کے 80ویں سال میں بھی ان کے لفظوں میں وہی جوش اور حوصلہ ہے۔ کہتی ہیں ہم بہت تاریک دور سے گزرے لیکن ثابت کیا کہ حق اور انصاف کے لیے آواز بلند کرنا ممکن ہے۔ میں تمام خواتین سے کہتی ہوں ظلم کے سامنے اپنی آواز کو مت دبائیں، ہم مل کر ایک طاقتور آواز بن سکتی ہیں۔ کابل، ہرات اور مزار شریف کے وہ تھیٹر جہاں شیکسپیئر، بریخت، گوگول، گورکی جیسے ادیبوں کے ڈرامے پیش کیے جاتے تھے، وہی سٹیج آج ہمیں ایک شاندار تاریخ یاد دلاتا ہے۔ مقامی ادیبوں جیسے راشد یوسف، محمد علی رونق اور ڈاکٹر اسد اللہ حبیب نے بھی ان ڈراموں کے ذریعے معاشرے کو آئینہ دکھایا۔ حبیبہ اصغر ان درجنوں خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے مشکلات کے باوجود تھیٹر کو اپنایا، جیسے نسرین نگاہ، زلیخا نورانی، ساجدہ نگار، شریفہ دانش، زرغونہ ارم اور ملیحہ احراری۔ ان تمام نے افغان تھیٹر کو صرف فن کا میدان نہیں بلکہ ایک انقلابی تحریک بنا دیا۔ حبیبہ اصغر یاد کرتی ہیں مجھے وہ تمام ساتھی یاد ہیں جنہوں نے مشکلات جھیلیں لیکن پیچھے نہیں ہٹیں۔ کچھ کے اہل خانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جیسے میرے والد صاحب۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تھیٹر میں باشعور لوگ کام کر رہے ہیں تو مجھے سپورٹ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ لڑکیاں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تھیٹر کرنے لگیں اور لوگ کھڑے ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ حوصلے، جدوجہد اور آزادی کی آواز ہے۔